بلبل قرآن خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری بنیامین عابد الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله اللہ پاک دی نظر وچ او کچھ بھی نہیں پاویں شکلوں صورتوں چند ہووے کوئی مل نہیں ہوندا خدا اگے پاویں قارون نالوں دولت مند ہووے کلیاں علم پڑھیاں گل بندی نہیں پاویں پڑھدیاں عمر گئی لنگ ہووے او یارو رب انہوں پسند کردا قرآن و سنت دا جیڑا پابند ہووے مختصر حمد و صلاۃ تو بعد آج دی اس دور اندر ہر بندہ نبی پاک علیہ السلام نال محبت پیار عقیدت مودت دا دعویدار ہے داڑھی والا بھی بغیر داڑھی تو بھی نمازی بھی بے نمازی بھی ہر بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت کرنا لیکن صرف دعوے دی حد تک محبت کرنا اے انسان واسطے فائدہ مند نہیں ہو سکتا جویں ایک بندہ نبی پاک نال محبت دا دعویٰ کرے حلال کھائے اور ایک بندہ نبی پاک علیہ السلام نال محبت دا دعویٰ کرے حرام کھائے ظاہر بات ہے کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے صرف دعویٰ ہی بندے نو فائدہ نہیں دے گا بلکہ آپ نال محبت دے کچھ قرآن نے اصول وضع کیتے ہیں اللہ پاک نے نبی کریم علیہ السلام نال جڑی میری اور تہاڈی محبت ہے یہ کچھ اصول بنائے جڑا ان اصول و ضوابط کے مطابق نبی پاک نال محبت کرے گا او دی محبت کے قابل قبول ہوئے گی اور جڑا ان اصولاں تو ہٹ کے محبت کرے گا او دا دعویٰ محض دعویٰ ہی رہ جائے گا انہوں ایدہ کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا وہ اصول کافی زیادہ نے میں تو آڈے سامنے صرف انہاں وچوں ایک اصول نبی پاک نال محبت دا ذکر کرنا چاہنا اور وہ اصول ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نال جڑا بندہ سچی پکی ایمانی روحانی محبت کرے گا انہوں آپ دی ذات تے ایمان بھی لے کے آنا پائے گا ایمان دا معنی کیا ہے ایمان لے کے کیویں آنا ہے بس یہ تھوڑی جی تفصیل ذکر کر کے بات ختم کراں گا ذرا توجہ رکھنا غور رکھنا میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو او دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے میرے گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردا ہے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ فرمایا امام دا دعویٰ کرنے والو ایمان لے گیا اللہ تے اور اللہ دے رسول تے اگر تسی توجہ نال میری بات سن دے پیو تے حیران ہو گئے ہوگے اللہ پاک فرماتے نے ایماندارو پھر اللہ پاک فرماتے نے ایمان لے کے آؤ
اگر وہ ایمان لے کے نہیں آئے پھر امامدار کہہ کے بلان دا کی مانا حضرات محترم اصل اندر اللہ پاک دسنا چاہتے نے کئی بندے زبان دے مومن نے کئی بندے اشتہاراں دے مومن نے کئی بندے بینراں دے مومن نے کئی بندے نعریاں دے مومن نے کئی بندے کھوکھلے مومن نے کئی بندے صرف سپیکراں چوں مومنین حضرات دا اعلان ہی کروا سکتے نے کئی بندے بحث اپنا نام مومنین حضرات ہی رکھ سکتے نے لیکن ایمان والی گل کوئی نہیں انہاں دے اندر اللہ صحیح مانیاں دے اندر ایمان لے کے آن والا کون ہے فرمایا آمینو باللہ و رسولہ صحیح مانیاں دے اندر او بندہ ہوئے گا جڑا بندہ اللہ دے رسول تے ایمان لے کے آندا ہے اے جڑا لفظ میں بار بار ایمان 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 بول رہا ایمان دا مفہوم سمجھنا پے گا تاکہ گل کو پوری سمجھ اندر آ جائے ایمان دا مفہوم یقین ہے یقین کنوں کہندے نے میں گفتگو کردا پیا میں تواڈے ول ویکھدا پیا تسی میرے ول ویکھدے پیو میں آکھیا پنڈال دے پرلے پاسے بڑی تیز بارش لت پئی ہے ایک بندہ مجمع چوٹھدا ہے باہر پراں چلا جاندا ہے جا کے فضا اندر ہاتھ کردا ہے او دے ہاتھ تے قطرات کچھ بارش دے گردے نے واپس آ کے کہندا مولانا مینوں یقین آ گیا ہے واقعی بار بارش ہوندی پئی ہے اینو یقین نہیں کہندے اینو ایمان نہیں کہندے اینو تصدیق کہندے نے پھر ایمان کنوں کہندے نے یقین کنوں کہندے نے میں گفتگو کردا پیا میں آکھاں باہر بڑی تیز بارش لت پئی ہے تواڈے چوں کوئی بندہ اٹھ کے باہر جاوے بھی کوئی نہ پیچھے مڑ کے دیکھے بھی کوئی نہ ہر بندہ میرے ول منہ کر کے کہہ دے وے مولانا تسی کہہ دیتا سانو یقین آ گیا حضرات دی وقار ایدا نام ایمان ہے اللہ دے نبی تے جوان لے کر کے آنا ہے اللہ اللہ فرشتے میں بھی نہیں دیکھے فرشتے تسی بھی نہیں دیکھے فرشتے ہے کہ کوئی نہ فرشتے ہے کیوں نبی پاک نے کہہ دیتا سانو یقین آ گیا جنت میں بھی نہیں دیکھی جنت تسی بھی نہیں دیکھی لیکن جنت ہے کہ کوئی نہ جنت ہے کیوں نبی پاک نے کہہ دیتا سانو یقین آ گیا جہنم میں بھی نہیں دیکھی جہنم تسی بھی نہیں دیکھی اللہ مینوں بھی نہ دکھائے اللہ تانوں بھی نہ دکھائے لیکن جہنم ہے کہ کوئی نہ جہنم ہے کیوں نبی پاک نے کہہ دیتا سانو یقین آ گیا حورا میں بھی نہیں دیکھیاں حورا تسی بھی نہیں دیکھیاں اے ملتان والیاں کو پوچھو وہ کہندے نے ساڈے علاقے چ کو حور آئی گئے لیکن انہوں حور نہیں کہا جاندا حور دی تعریف ہے وے حور مقصورات فی الخیام حور چھپی ہوئی ہوتی ہے جس کے لیے ہوتی ہے وہی اس کو دیکھتا ہے اور جسے پورا ملتان دیکھے وہ حور نہیں ہو سکتی وہ جھوٹ ہو سکتی ہے جھوٹ ہو سکتی ہے حور نہیں ہو سکتی حور میں بھی نہیں دیکھی تسی بھی نہیں دیکھیاں لیکن حورا ہے کہ کوئی نہ حورا ہے نے کیوں نبی پاک نے کہہ دیتا سانو یقین آ گیا حضرات دی وقار ایمان دا نام ہے یقین دا نام ہے اللہ دے پیغمبر دی زبان چوں جڑی گل نکل آوے حق کے کملی والا جو کہہ دے وے پاک کے سونا جو کہہ دے وے لا شک کے میری عقل غلط ہو سکتی ہے میرا تفکر غلط ہو سکتا ہے میرا تدبر غلط ہو سکتا ہے میری بصارت غلطی کھا سکتی ہے بصیرت غلط ہو سکتی ہے زمانہ غلط ہو سکتا ہے قانون غلط ہو سکتا ہے دستور غلط ہو سکتا ہے جج غلط ہو سکتا ہے وکیل غلط ہو سکتا ہے پیر غلط ہو سکتا ہے علامہ غلط ہو سکتا ہے شیخ الحدیث غلط ہو سکتا ہے لیکن پیدا کرنے والے رب دی قسم میرے پیغمبر کی زبان جو نکلیا ہوا جملہ غلط نہیں ہو سکتا نبی پاک علیہ السلام کی زبان سے جو نکلا وہ حق نکلا ایمان اس چیز کا نام ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا
اللہ 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 توجہ کرنا. میں بھائی جان نعرہ ضرور لان دینا پر رولا ہے میرا ٹائم کٹیا جانا ہے. توجہ اللہ 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 توجہ کرنا. حضرات تیزی وقار ایمان دا نام ہے جو اللہ دے پیغمبر دی زبان چ نکل آیا حق ہے. ایک آدھا ایمان ہویا. کملی والے دی حدیث پڑھ کے کہنا اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ ادھر کی ادھر کی یہ ہے وہ ہے فلاں ہے. نا 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 ایمان دا نام ہے جو نبی پاک دی زبان چ نکل آیا حق ہے. اور اللہ دے فضل و کرم دے نال مینوں اے حدیث ہون تے فخر ہے. میں اپنے پیغمبر تے مان جلے کر کے آندا ہے نبی پاک دی زبان چ گل نکل جاوے میں اگرچہ مگرچہ نہیں کردا. میں چونکہ چنانچہ نہیں کردا. میں ادھر دیاں تے ادھر دیاں نہیں کردا. اللہ کے پیغمبر کی زبان سے جو نکلے مجھے اس بات پر فخر ہے میں نے کبھی پیغمبر کی حدیث کو نہ سائنس پر پرکھا نہ کسی امام پر پرکھا نہ اپنے تفکر پر پرکھا. جو اللہ کے پیغمبر نے کہہ دیا وہ حق ہے. اہل حدیث کا قلم ٹوٹ تو سکتا ہے لیکن پیغمبر کی حدیث کے مقابلہ میں کچھ اور نہیں لکھ سکتا. میری زبان بدھی سے کھینچی تو جا سکتی ہے لیکن پیغمبر کی حدیث کے مقابلے میں کچھ اور جملہ نہیں کہہ سکتی. میں اپنے دل کو باہر نکال کر پارا پارا تو کر سکتا ہوں لیکن پیغمبر کی محبت کے بعد کسی دوسرے کی محبت کا تصور بھی نہیں کر سکتا. حضرات تیزی وقار میں جدا ایمان لے کر کے آمدہ ہے تائیں تے میں نو یقین نبی پاک نے آکھیا ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. سونے نے کہہ دیتا گلا مک گئیاں. کملی والے نے کہہ دیتا رولا مک گیا. میں نو کوئی ضرورت نہیں کسی وال ویکھن دی. نہ میں ملکہ وکٹوریا دیاں سرخیاں لان والے مرزے غلام وال ویکھاں گا. میرا تو دل بھی نہیں کرتا کہ میں اسے مرزا غلام محمد کہوں. میں تو کہوں گا مرزا غلام. غلام گوروں کا غلام. مرزا غلام انگریزوں کا غلام. مرزا غلام ملکہ وکٹوریا کا غلام. مرزا غلام پیسے کا شہرت کا دولت کا غلام. میں انہوں کدی بھی مرزا غلام محمد نہ کھا. میرا ایمان ہے اللہ دے پیغمبر نے کہہ دیتا لا نبی بعدی. لہذا میں کو دوسری گل سننا نہیں چاہتا. میں کسی دوسرے وال دیکھنا نہیں چاہتا. میں کسی دوسرے وال چاہتے نہیں پانا چاہتا. اور میں آج کی کانفرنس کی وساطت تے میں حکام بالا تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. خان صاحب آپ بات بات پر فرماتے ہیں قوم کو گھبرانا نہیں چاہیے. آپ گھبرائیں نہیں. ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ گھی مہنگا کر دیں ہم نہیں گھبرائیں گے. آپ چینی مہنگی کر دیں ہم نہیں گھبرائیں گے. آپ بجلی مہنگی کر دیں ہم نہیں گھبرائیں گے. آپ پیٹرول مہنگا کر دیں ہم نہیں گھبرائیں گے. جتنی مرضی چیزیں مہنگی کرے ہم نہیں گھبرائیں گے. لیکن جب اس ملک میں قادیانیوں کو اعلیٰ سیٹوں پر بٹھایا جائے گا پھر ہم گھبرائیں گے بھی, روڈ پر آئیں گے بھی, احتجاج کریں گے بھی اور ختم نبوت کے غداروں کو بتائیں گے بھی انشاءاللہ. اللہ اکبر. اللہ توجہ کرنا ذرا. باقی سب کچھ برداشت ہے لیکن ختم نبوت یہاں چاہے برداشت ہو سکتی. بولو ختم نبوت یہاں چاہ جائے اللہ اکبر. اللہ انہوں برداشت نہیں کر سکتے. اللہ اللہ تا محبت نہ رکھے ہے. خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی بعدی لا نبی بعدی. میں دیکھ رہا بڑی دیر تو جدو دی کانفرنس چل رہی ہے نا تسی ماشاءاللہ ویکھن چ بڑے ہو تے جدو تانوں کو خطیب کہنے نا بولو تے تسی سیاسی طور تے ہاتھ ہلا دیو منہ نہیں ہلا دیو. تے تہاڈی مہربانی اے جڑا لفظ نا لا نبی بعدی اے میں تہاڈی زبان چوں سننا چاہنا. اے اللہ دے پیغمبر دی حدیث ہے. اے نہ سمجھا جے کہ میری زبان کا جملہ ہے. لہذا لا نبی بعدی کا جملہ آپ نے بولنا ہے.
میں یہ نہیں کہندا بھی تہاڈی آواز قادیان جائے یا اسلام آباد جائے، اتنا ضرور کہاں گا کہ تہاڈی آواز جڑی ہے کم از کم پورے اٹک وچ تے گونجنی چاہیے نا۔ اس واسطے محبت دے نال خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، ان کے بعد ان کا مرتبہ کوئی بھی پائے گا نہ لوگو، پائے گا نہ لوگو، ذلیا برودی اب کوئی پیمبر آئے گا نہ لوگو، آئے گا نہ لوگو، آپ نے یہ کہہ کر مہر ہی لگا دی، لا نبی بعدی، بولو لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، تھی اصول جتنے آپ کے سخن میں نظم ہو گئے ہیں، نظم ہو گئے ہیں، تی کے سارے رستے آپ تک پہنچ کر ختم ہو گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں، بات حرف آخر ذات انفرادی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، گونجی وادی وادی آپ کی منادی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، میری گھر تو ساندے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سینہ پاک تے نازلن والا اللہ دا قرآن ہے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ لو بھئی تسی بڑی محبت والے ہو، اینی دیر تک بیٹھے ہو تے محبت نال بیٹھے ہو، تسی میرے نال بھی مل کے حدیث دا جملہ نہیں پڑھیا، میرا دل ٹوٹیا ہے لیکن ہن نہیں ٹوٹنا چاہیے، میں رب دی توحید دا نعرہ لاواں گا، جنہ مینوں رب نے زور دیتا ہے میں وہ سارا لا دینا ہے، تے جنہ تانوں رب نے دیتا ہے تسی بھی وہ سارا لانا ہے۔ ایک نعرہ رب دی توحید دا ہوئے گا اور ایک ختم نبوت دا ہوئے گا، تے جے تسی ہجے بھی نہیں بولے تے پھر پتہ نہیں تسی کدوں بولنا ہے۔ جڑے بول دے نے اور جناب جڑے کام کر دے نے اور جڑے جناب سٹرگل کر دے نے اور دیکھ لو کتھے کتھے کھوج لاندے پہنے، وہ ختم نبوت دے عقیدے تے کیویں کیویں اپنیاں ضرباں لگاندے پہنے۔ اسی کدوں تک ٹھنڈیاں رہنا ہے، اسی کدوں تک چپ رہنا ہے، چپ نہیں رہنا، ذرا محبت نال جواب دینا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، پورے تک تہاڈی آواز جانی چاہیے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، درات کے پتہ لگے ختم نبوت دے دیوانے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، کٹ کے درات
صحابہ، عظمت اہل بیت، عظمت ابوبکر صدیق، عظمت عمر فاروق، عظمت عثمان غنی، عظمت حیدر کرار، صحابہ کی عظمت پر، حرمت رسول پر، حرمت رسول پر، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، اہل حدیث یوتھ فار پاکستان، قاری بنیامین احمد صاحب